فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، أعترضوا بسلطانك بجور السلاطين، أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، الذي تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كل شيء هالك إلا وجهه، اللهم اجعل صلوات على نبي العربي وعلى رسول المدني وعلى أخيه يسد الله المسمى بعلي صاحب رحمة المحمدية وصولة الحيدرية وولاية العلية واسمة الفاطمية وخلق الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية وعلم الباقرية وآثار الجعفرية وحلم الكاظمية ورضاء العلي وجود التقوية ولفة النقوية والهيبة العسكرية وهداية المهدية، دافع الشجاعة الأبطيل والدولات الأزليل، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: أشرف الصادقين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان ملت و برادران ایمان، سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس کہ جس کا شرف حاصل ہو رہا ہے، کل جہاں سے جو بات چھوڑی تھی، سلسلے کو سلسلے سے ملاتے ہوئے، کڑی کو کڑی سے ملاتے ہوئے، بات کو بات سے جوڑتے ہوئے، مفہوم کے حلقوں میں مفہوم کے حلقوں کو ڈالتے ہوئے اس زنجیر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گفتگو کل کی جو تھی وہ دو گوشے لیے ہوئے تھی، اور انہی گوشوں کے اعتبار سے آج کی گفتگو کو ادامہ دینا ہے۔ حقیقت موت کیا ہے اور حقیقت شہادت کیا ہے،
یہ آپ حضرات مجالس میں سنتے رہتے ہیں، خطبہ کا بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن موت کے مقابل میں جو چیز آتی ہے اسے حیات کہا جاتا ہے، اور شہادت کے مقابل میں جو چیز آتی ہے اسے ہلاکت کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا توجہ دے کے سنیے گا، انشاءاللہ مطالب آپ تک پہنچیں گے۔ موت کے مقابل میں جو شے ہے اس کو حیات کہا جاتا ہے، اور شہادت کے مقابل میں جو شے ہے اسے ہلاکت کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن مراحل پر جانے کے بعد انسان شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اور کون سی شے کو چھوڑنے کے بعد انسان ہلاکت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ انسان کا نفس ہے، یہ انسان کا ذہن ہے، یہ اس کو درک کرنا۔ قرآن کی آیات موت کے بارے میں آپ کو سینکڑوں آیتیں مل جائیں گی، آپ تلاش کرتے چلے جائیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کل ایک آیت کی تلاوت کی تھی، آج اس کا ترجمہ کرتا چلوں۔ سورہ ملک کی آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمام کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام سلطنت ہے، کہ جس نے ہر ذی روح کو، جس نے ہر جاندار کو، جس نے ہر شے کو رمق حیات عطا کی ہے، جس نے ہر شے کو جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے، اور ہر شے کے جینے کا سلیقہ الگ الگ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں، میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی، آج پھر اس بات کی تکرار کر رہا ہوں، اور آپ سے امید یہ ہے کہ اب انشاءاللہ اس بات کی ضرورت نہ پڑے کہ صلوات جب بھی پڑھیں تو قرضہ سمجھ کے نہیں، پروردگار عالم نے ہر شے کو جینے کا حق دیا ہے، اور ہر شے کے جینے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ اپنی اس کائنات میں کھل کر سانس لیتا ہے، اور سانس لینے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے تمام اصولوں پر عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی سے جو خطرات ہیں ان کا دفاع بھی کرنا جانتا ہے، اپنے آپ سے بچاؤ کرنا بھی جانتا ہے، اور ہر ایک کا بچاؤ کا طریقہ الگ ہے۔ حضرت انسان وہ مخلوق ہے، حضرت انسان وہ مخلوق اور وہ خلقت ہے، وہ شے ہے کہ پروردگار عالم نے تمام کائنات کو اس کے لیے خلق کیا۔ آپ پوری کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، پوری کائنات میں کوئی بھی شے ہو وہ سب کے سب حضرت انسان کے لیے خلق کیا، لیکن حضرت انسان کو کس کے لیے خلق کیا ہے یہ اندازہ آپ لگائیے گا۔ بھئی جب تمام کائنات انسان کے لیے ہے تو انسان کو بھی تو کسی کے لیے خلق کیا ہوگا یا نہیں؟ آزاد چھوڑا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تمہارے لیے قید و بند رکھے، تمہارے لیے قوانین رکھے ہیں، تمہارے لیے دائرہ رکھا ہے، تمہارے لیے حد بندی کی ہے۔ اگر حدود کے اندر رہو گے تو انسانیت کو معراج حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر حدود کو پار کرو گے تو یاد رکھو ظاہری اعتبار سے انسان ہوگے لیکن تم سے افضل حیوان ہو جائے گا۔ ظاہری اعتبار سے انسان ہوگے، اور پھر اس کی توصیف قرآن نے کیسے کی ہے؟ جو حدود کو پار کرتا ہے، جو قانون انسانیت کو توڑتا ہے، جو حدود انسانیت کو پار کر جاتا ہے، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن دل میں دھڑکنے کی آواز تو ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، دیکھو یہ ظاہری اعتبار سے انسان لگتے ہیں لیکن جانور ہیں۔ کالانعام چوپایا کہا جاتا ہے، یہ ظاہری اعتبار سے جو انسانی شکلیں لیے بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دل ہے لیکن سوچتے نہیں، یہ ظاہری اعتبار سے انسانی حیولے میں ہیں لیکن چوپائے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ مثل چوپائے ہیں،
بل ہم ازل، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہیں، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد انسان کو دو چیزوں کا سامنا کرنے کی توفیق دی ہے، دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ انسان کو عقل بھی دی ہے اور انسان کو خواہشات بھی دی ہے۔ انسان کے پاس عقل بھی ہے اور انسان کے پاس خواہشات بھی ہیں۔ تین طریقے کی مخلوق آپ کو دکھائی دے گی، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس خواہشات ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس صرف عقل ہے، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے، وہ کہ جس کو محض عقل عطا کی، پروردگار عالم نے ان کو مقام کو اتنا بلند کیا کہ فرشتہ بنا دیا، اتنا بلند کیا کہ فرشتہ بنایا۔ وہ کہ جن کو صرف خواہشات دی ہیں، پروردگار نے اتنا گھٹایا کہ چوپایا بنا دیا، جانور بنایا۔ اور وہ کہ جس کو خواہشات بھی دیے ہیں اور عقل بھی دی ہے، اس کو حضرت انسان بنایا، اس کو انسان بنایا۔ اس کو خواہشات بھی دیے ہیں، اس کو عقل بھی دی ہے۔ اب کیسے سمجھ میں آئے کہ کون انسان فرشتوں سے افضل ہے اور کون انسان جانوروں سے بدتر ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے؟ اس کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی ترازو ہونا چاہیے، اس کی کوئی کسوٹی ہونا چاہیے۔ کہ پروردگار عالم نے کوئی چیز بھی عبث خلق نہیں کی ہے، ہر مشکل سے پہلے مشکل کا حل رکھا ہے۔ اس نے مشکلات کو بعد میں بنایا، مشکلات کا دم توڑنے کے لیے اللہ نے مشکل کو پہلے رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کا شعور وہاں تک لے جاتا ہے یا نہیں۔ کہ وہ کیسے سمجھ میں آئے کہ کون انسان فرشتوں سے افضل ہے اور کون انسان جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے؟ کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہے۔ پیمانہ کیسے ہو کہ کون افضل ہے اور کون بدتر ہے؟ کہ اگر یہی حضرت انسان، جملہ دے رہا ہوں، یہی انسان اگر عقل کو خواہشات پر غالب کر لے تو فرشتے سجدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر عقل کو خواہشات پر غالب کر لے، عقل کے ذریعے سے خواہشات کا دم توڑ دے تو فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی انسان خواہشات کو عقل پر غالب کر لے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر جانور اس سے اچھے ہیں، اس لیے کہ جانور اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، لیکن اس نے اپنے مقصد کو پامال کیا۔ تو میں نے کہا ہر شے حضرت انسان کے لیے خلق ہوئی ہے۔ تو انسان کس کے لیے خلق ہوا؟ ابتدائی مراحل میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات اور انسان، چار چیزیں ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ابتدائی مراحل میں چار چیزیں، جمادات، حیوانات، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ جمادات کیا ہوتا ہے؟ نباتات کیا ہوتا ہے؟ حیوانات کیا ہوتا ہے؟ اور یہ حضرت انسان کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ہر شے کی زمام کو انسان کے ہاتھ میں رکھا، لیکن اگر انسان کو طریقہ تسخیر نہیں معلوم ہے، اگر انسان کو قابو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو یہ پامال ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اتنا بڑا ہیکل انسان اور اتنی بڑی مخلوق کو قابو میں کرتا ہے، کور کر لیتا ہے، اپنے اختیار میں کر لیتا ہے۔ ہاتھی اتنا بڑا جانور، اتنا بڑا جانور، لیکن انسان کے اختیار میں رہتا ہے۔ گھوڑا اگر سموں کو حرکت میں دے دے تو انسان کو اڑا دے، لیکن انسان کے قابو میں۔ شیر اگر دہاڑ دے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، لیکن انسان کے اختیار میں۔ اور جتنے بھی درندے ہیں سب انسان کے اختیار میں، لیکن سب کا طریقہ پروردگار نے انسان کو دیا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ہاتھی کو اگر قابو کرنا ہو تو بھالے کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن گھوڑے کو اگر قابو کرنا ہو تو لگام کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر ہاتھی کو لگام لگائی گئی تب بھی مارے جاؤ گے، گھوڑے کو بھالا مارا گیا
تب بھی مارے جاؤ گے، اس لیے کہ ہاتھی لگام سے قابو نہیں ہو سکتا اور گھوڑا بھالے سے قابو نہیں ہو سکتا۔ ہر شے کے لیے اصول بنائے ہیں، ہر شے کے لیے اصول بنائے۔ اب اس کے برعکس جائیے اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، گائے بھینس کے لیے انتظام دوسرا کیا ہے، ان کے لیے نعت کا انتظام کیا، اونٹ کے لیے نکیل کا انتظام کیا، اور جانور ہیں سب کے لیے انتظام کیا ہے۔ اب آئیے تھوڑا جانوروں پر، جانوروں کو دفاعی قانون سکھایا، جانوروں کو دفاعی قانون سکھایا۔ اگر آپ گھوڑے پر حملہ کریں گے تو گھوڑے کے دو اصول ہیں دفاعی، یا منہ سے وار کرے گا یا لاتوں سے وار کرے گا، یا منہ سے وار کرے گا یا لاتوں سے وار کرے گا۔ آپ بھیڑ بکری پر حملہ کریں گے تو آپ پر سینگ سے وار کرے گی، گائے بھینس پہ وار کریں گے تو آپ پر سینگ سے وار کرے گی، سانپ پر وار کریں گے تو آپ کو دانتوں سے ہلاک کرے گا، گوہ پر وار کریں گے تو آپ کو پونچھ سے ہلاک کرے گی، پونچھ سے ہلاک کرے گی۔ اسی طریقے سے ہر ایک کو قانون دیا ہے اپنے دفاعی حملے کا اور اپنی زندگی کے بچاؤ کا۔ یہ انسان ہے، اس کو کون سا قانون دیا؟ یہ انسان ہے، اس کو کون سا قانون دیا ہے اپنے بچاؤ کا؟ کوئی تو قانون ہونا چاہیے، کوئی تو اصول ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا سا تاریخ پہ چلے جائیں، اس کے بعد نتیجہ دے رہا ہوں۔ حضرت آدم کو جب خلق کیا پروردگار عالم نے، اور خلق کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے ایک مخلوق کو پیدا کیا کہ جس کو عقل کہا جاتا ہے، اصول کافی کی حدیث ہے۔ جیسے ہی عقل کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کہا آگے بڑھ جا، ادبر فادبرا، اس نے کہا آگے بڑھ جا تو آگے بڑھ گئی، پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ گئی، کہا اقبل آگے بڑھ، وہ آگے بڑھ گئی۔ پھر جہالت کو خلق کیا اس کے مقابل میں، اور اس سے بھی یہی کہا گیا، جہالت آگے بڑھی، بڑھنے کے جب پروردگار نے کہا پیچھے ہٹ، کہا مجھے بڑھنا آتا ہے، ہٹنا نہیں آتا، میں آگے تو بڑھ سکتی ہوں، آگے بڑھنے کا میرا کام ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اب جہالت سے جاہل کی زندگی دیکھیے، جاہل غصے میں آگے بڑھ جاتا ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کائنات کے حکیم نے کیا کہا کہ جس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، کیا کہا؟ دیکھو پہلے تولو، پہلے غور و فکر کرو، پہلے تدبر کرو، پھر دہن کو کھولو، پھر دہن کو کھولو۔ نہج البلاغہ میں اعلان کیا کہ عاقل کی عقل جو ہے وہ اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، عاقل کی زبان جو ہے وہ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، عاقل کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، جاہل کی زبان جو ہے وہ دل کے آگے ہوتی ہے۔ جاہل بولتا پہلے ہے، تولتا بعد میں، لیکن عاقل تولتا پہلے ہے، بولتا بعد میں۔ عاقل تولتا پہلے ہے، بولتا بعد میں۔ جب اس نے پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا، آگے بڑھ گئی، پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ جا۔ اب پروردگار نے قسم کھائی، وقال عزتی و جلالی، اللہ اکبر، مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، حدیث، مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں نے کسی مخلوق کو اشرفیت نہیں بخشی مگر اس عقل کی بدولت، میں نے کسی کو تاج اشرفیت نہیں پہنایا، میں نے کسی کے سر پر تاج اشرفیت نہیں رکھا ہے، اگر تاج اشرفیت رکھا ہے تو اس عقل کی بدولت۔ جبرائیل کو بھیجا، جاؤ آدم کو خلق کیا ہے، ان کا امتحان لے لو، عقل، حیا، دین، تینوں لے کر جناب آدم کے سامنے بھیج دیا، جاؤ امتحان ہوگا۔ اللہ اکبر، جب نبیوں کا امتحان ہو رہا ہے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ جب انبیاء امتحان سے نہیں بچتے ہیں تو ہمیں امتحان سے ڈرنا کیوں چاہیے؟ عقل کو بھیجا گیا، کہا آدم پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان تین میں سے ایک کا اختیار کر لو، دو کو واپس کر دو۔ نبی تھے، اشرف المخلوقات تھے، ابو البشر تھے، ایک مرتبہ تدبر کیا، آدم نے تدبر کر کے بتایا، میری اولادو،
کوئی مسئلہ ہے تو پہلے سوچو بعد میں کام کرنا. آدم نے تدبر کر کے بتا دیا کہ پہلے سوچنا چاہیے کسی بھی مرحلے میں، بعد میں اس پر عمل کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ان تین میں سے ایک کو اختیار کر لو، دو کو واپس کر دو. آدم نے تدبر کیا، غور و فکر کیا، اور تدبر کرنے کے بعد کہا اے جبریل عقل کو میرے پاس چھوڑ دو، عقل کو یہاں چھوڑ دو، دو کو واپس لے جاؤ. حضرت آدم نے عقل کو حضرت آدم کے حوالے جبریل نے عقل کو کیا اور دو کی طرف متوجہ ہوئے، حیا اور دین کی طرف. اے حیا اور دین، پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک کو آدم کے حوالے کروں اور دو کو واپس لے کے آؤں، لہذا واپس چلو. انصرفا، واپس چلو. جب حیا اور دین نے یہ سنا جبرائیل کا کلام تو حیا اور دین کے ماتھے پر شکن آئی، آواز دی اے جبریل، جہاں پروردگار نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک کو آدم کے حوالے کرو، دو کو واپس لے آنا، وہیں ہمیں حکم دیا ہے اے حیا اور دین خبردار، جہاں جہاں عقل رہے وہاں وہاں تم رہنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جہاں جہاں عقل رہے وہاں وہاں تم رہنا، اور جہاں جہاں عقل نہ ہو وہاں سے چلے آنا. سمجھ میں یہ آیا کہ اگر رہبر عقل مند ہے تو حیادار بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، اور اگر رہبر کے یہاں عقل نہیں ہے تو بے حیا بھی ہوگا، بے دین بھی ہوگا. اس لیے کہ قانون فطرت یہ ہے، قانون الہی یہ ہے کہ رہبر عاقل ہونا چاہیے، اور جب عاقل ہوگا تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حیا کو بھی اختیار کرے گا اور دین کو بھی اختیار کرے گا. اب آئیے تھوڑا سا اس چیز کی طرف، موت کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں حیات کو پیدا کیا. کیا یہ تصور ہے؟ قرآن نے اس کا تصور پیش کیا ہے یا نہیں؟ موت کے بعد حیات کا تصور قرآن نے پیش کیا یا نہیں؟ اور اگر کیا ہے تو پھر ہمارا یقین کیوں نہیں؟ کیا ہمارا قرآن پر یقین نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ بہت ساری آیتیں ہیں، تقریباً 5 سے 6 آیتیں سورہ بقرہ کی مسلسل، 3 سے 4 آیتیں سورہ آل عمران کی مسلسل، اور بہت ساری قرآن مجید میں ہے. میں تمام کو نہیں پیش کر سکتا، لیکن میں یہ تصور پیش کرتا ہوں کہ آیا موت کے بعد حیات کا تصور ہے یا نہیں؟ قرآن بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے اور روایتیں بھی اس بات کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، ہم نے زمین کو زندہ کیا ہے اس کے مرنے کے بعد. وَبَثَّ فِيهَا دَابَّةً، اور جب یہ زمین زندہ ہو گئی تو ہم نے اس میں چوپایوں کو رینگنے کی صلاحیت دی. چوپایوں کو اس میں رینگنے کی صلاحیت دی، مخلوق خدا کو رینگنے کی صلاحیت دی. کب ہوتی ہے زندہ اور کہے کے ذریعے زندہ ہوتی ہے؟ کہ زمین اگر کہے زدہ ہو تو بانجھ ہوتی ہے اور مردہ ہوتی ہے، اور جب مردہ ہوتی ہے تو پروردگار جس کے ذریعے زندہ کرتا ہے اسے رحمت پروردگار کہتے ہیں، اسے رحمت پروردگار کہتے ہیں. اور وہ رحمت پروردگار ہے کیا؟ کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی چیز کو زندہ کیا جائے تو اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے زمین اگر مر جائے اور اگر اس کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس پر پانی بہاؤ، زمین زندہ ہو جائے گی. اگر دل مر جائے تو کیسے زندہ کیا جائے؟ اللہ اکبر. دل مرے، دل مردہ ہو تو کیسے زندہ کیا جائے؟ کہ اگر دل مردہ ہو تو اشک عزا کو دل پر بہا دو. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. غم حسین میں اتنا رو کہ دل زندہ ہو جائے. اور دوسری زندہ کرنے کی طریقہ کیا ہے؟ دوسری دلیل کیا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے زندہ کرنے کی؟ تاریخ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب دل مردہ ہو جائے اور دل پر زنگ آ جائے تو اس کو زندہ کرنے کی طریقہ، اس کو زندہ کرنے کی جو چیزیں ہیں اور جو علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کرو.
حدیث میں ملتا ہے کہ دلوں پر ایسے ہی زنگ آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے لوہے پر زنگ آتی ہے، جس طریقے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل بھی اس طریقے سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں گناہوں کے سبب۔ اور جب گناہ آلود دل ہوتا ہے تو اس پر ایک سفید داغ شروع ہو جاتا ہے، بعض کی یہاں پورا گھیرا ہو جاتا ہے، بعض کے ایک نقطے کے برابر ہوتا ہے۔ کہ اس کو مٹایا کیسے جائے، اس زنگ کو ختم کیسے کیا جائے؟ کہ جیسے کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھو گے، یہ عمل جاری رہے گا، دل زندہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہر مشکل کا توڑ بتایا، ہر مشکل کا حل بتایا۔ تو موت کے بعد زندگی کا تصور ہے۔ آیت اور بتاتا ہوں، یخرج المیت من الحی، وہ مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے، مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ عجیب فلسفہ، اس کی 3 تفسیریں ہیں، میں تینوں بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک اشارہ کروں گا۔ مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے اور زندہ کو مردے کو سے پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد حیات کا تصور تو ہے نا، قرآن نے بیان کیا۔ پھر کیسے ہوتا ہے؟ انسان مردے سے زندہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور زندہ سے مردہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو آسان ہے، ہر انسان زندہ ہے مردہ ہو جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، یہ طریقہ آسان۔ لیکن مردے سے زندہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ طریقہ معلوم نہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کیسے زندہ ہوتا ہے مردے سے پیدا؟ کہ پروردگار عالم نے تخلیق کے مراحل رکھے ہیں، تخلیق کے مراحل رکھے ہیں۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کی تخلیق کہاں سے ہے؟ پانی سے۔ پانی سے انسان کی تخلیق ہے یا نہیں؟ اور ایک جملہ دیتا چلو، پوری کائنات میں کسی بھی شے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری کائنات کسی بھی شے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر شے کا وجود پانی سے، ہر شے کا وجود پانی سے ہے۔ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، لوہا پانی سے، سونا پانی سے، چاندی پانی سے، تانبا پانی سے، مٹی پانی سے، شجر پانی سے، حجر پانی سے، نباتات پانی سے، جمادات پانی سے، حیوانات پانی سے، حضرت انسان پانی سے۔ ہر شے اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ پانی سے۔ اس کائنات کو پروردگار عالم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، جن حضرات کی نظر ہے وہ جانتے ہوں گے، جن کی نظر نہیں ہے وہ مطالعہ کریں انشاءاللہ، اس لیے کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ہر شے کی خلقت جو ہے وہ پانی سے ہے۔ تو انسان جو مردے سے زندہ پیدا ہوا ہے، اس کی مثال اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ نطفہ جو ہے انسان کا، کہ جس سے حضرت انسان خلق ہوا ہے، اس کے تدریجی مراحل ہیں، اس کے کچھ درجے ہیں، اس کی طبقہ بندیاں ہیں۔ پہلے پانی ہے، پھر نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر لوتھڑا ہے، پھر بچہ ہے، پھر جوان ہے، پھر رشید ہے، پھر بزرگ ہے۔ یہ تمام درجہ بندی ہے۔ یہ جو پانی ہے کہ جس پر حضرت انسان کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ اس سے تعبیر، یعنی اس کو مردے سے تعبیر کیا گیا، اس کو مردے سے تعبیر کیا گیا۔ اس بے جان پانی سے جو جاندار پیدا ہو رہا ہے، اب پروردگار کی کون سی قدرت میں آپ کو شک ہے؟ اس کی کون سی نشانی پر شک ہے؟ دوسری دلیل، اس نے اندھیرے سے روشن دن پیدا کیا، اندھیرے سے روشن دن پیدا کیا۔ اب پروردگار کی قدرت پر کون سا شک باقی رہتا ہے؟ اس نے رات سے دن کو پیدا کیا۔ اور آگے بڑھیے، اس نے کافر کے گھر میں مومن پیدا کیا۔
اور کافر گھر میں مومن کو پال کے بتا دیا کہ دیکھو کائنات ہم نے بنائی ہے تو کائنات کے تمام قوانین ہم بنائیں گے، تمہیں اختیار نہیں ہے، جب کائنات ہم نے بنائی ہے تو قوانین بھی ہمارے ہوں گے۔ لہذا اس نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ کافر کے گھر میں مومن کو رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو ہم مردے سے، کافر مردے کو تعبیر کیا ہے، کافر سے مردہ تعبیر کیا ہے اور مومن زندہ تعبیر کیا ہے، ہم مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہ لیں، جملہ دے رہا ہوں، اگر ہم چاہ لیں تو گودی فرعون کی ہوگی، پالیں گے موسیٰ کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اختیار ہمارا ہے، قادر ہیں، ہم مالک ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا وہ تصور، اگر آپ سچے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر آپ سچے ہو۔ انسان ڈرتا کیوں ہے موت سے؟ انسان ڈرتا کیوں ہے؟ آیت کہتی ہے کہ جنہوں نے اپنے اعمال میں ظلم بھیجا ہے، جنہوں نے اپنے اعمال میں پہلے ظلم بھیجا ہے، وہ موت کی کبھی تمنا نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جنہوں نے ظلم پہلے بھیج رکھا ہے، جنہوں نے کسی پر ظلم کیا، اتیاچار کیا ہے، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ موت کہتے کس سے ہیں؟ ایک دوست کا دوست سے ملنا، بڑا نازک جملہ، ایک دوست کا دوست سے ملنا، یہ موت جو ہے وہ ایک پردہ بنی ہوئی ہے، موت جو ہے وہ حد فاصل ہے مخلوق سے خالق کے ملنے میں۔ اگر یہ پردہ موت نہ ہو، یہ حجاب موت نہ ہو، تو خالق اور مخلوق کے درمیان میں کوئی دوری نہ ہو، کوئی فاصلہ باقی نہ رہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے کہ جو ممکن الوجود ہے، پروردگار خود جو ہے واجب الوجود ہے، کہ ان کا ملاپ کیسے ہو کہ جو ادھر بھی وصل رکھتا ہو ادھر بھی وصل رکھتا ہو، جو ادھر کی بات ادھر پہنچا سکتے ہو۔ کہ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، دیکھو ہماری اوقات نہیں ہے کہ جو ہم خدا سے ڈائریکٹ بات کریں اور اپنی بات کو خدا تک پہنچا دیں۔ کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ وسیلہ اہل بیت کو بناؤ، وسیلہ اہل بیت کو بناؤ کہ جن کا رشتہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جن کا رشتہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جو حقیقی اعتبار سے ان کی خلقت نور سے ہے، لیکن مادی اعتبار سے جن کی خلقت جو ہے وہ عام بشر جیسی، وہ بشر بن کے ہمارے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن دراصل بشر نہیں ہے۔ اور اگر بشر ہوتے تو وہ بھی موت سے گھبراتے۔ موت سے نہ گھبرانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عام مخلوق نہیں ہے۔ تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو، تمنا کرتا کیوں نہیں؟ اب میں مختصراً اور سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا۔ موت ایک مسافرت کا نام، موت ایک سفر کا نام، موت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام۔ تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ مسافرت سے۔ کا مسافرت سے وہی گھبراتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو۔ بڑا نازک جملہ ہے، اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ کا سفر سے وہی کترائے گا جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو، جس کے پاس قیام کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، جس کے پاس سفر کے لیے خرچ نہ ہو، جس کے پاس سامان سفر نہ ہو، اور جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں وہ سفر سے گھبراتا نہیں، وہ سفر سے گھبراتا نہیں ہے۔ کہ اچھا جب سفر کیا جاتا ہے تو سفر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک سفر وہ ہے کہ مثلا بنارس سے سفر کیا اور کہیں جانا ہے، لکھنؤ یا بریلی یا کلکتہ یا جہاں بھی جانا ہو، اس کے راستوں میں ملنے والے ہوتے ہیں، راستے میں ملنے والے ہوتے ہیں۔ بنارس سے چلا لکھنؤ میں ملنے والا ہے، ناشتہ لے آیا۔ لکھنؤ سے چلا مثلا آگے کچھ فاصلے پر اس کے ملنے والے تھے، وہ بھی ناشتہ لے آئے، اور آگے گیا پھر ناشتہ مل گیا، یعنی جو ضرورت تھی وہ راستے میں پوری ہوتی رہی۔ جس کا سفر اس نوعیت کا ہوتا ہے وہ سفر سے کتراتا نہیں، وہ سفر سے
कतराता नहीं। और जिसका सफ़र ऐसा ना हो, कोई रास्ते में मिलने वाला ना हो, वहाँ पर कोई पुरसान हाल ना हो, वो सफ़र से घबराएगा, क्या होगा, कहाँ रहा जाएगा, क्या खाया जाएगा। मौत यही सफ़र है। अगर आपने पहले से ताल्लुकात हमवार किए हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बेदार है ना, मिल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो पहली मंजिल कब्र पे है, जैसे कब्र में जाएंगे दीदार मौलाली हो जाएगा। और जिसको दीदार का यकीन हो वो मौत से घबराया नहीं करता, वो मौत से घबराता नहीं है। दूसरी मंजिल पुणे सिरात की है। मैंने कहा था ना, लखनऊ के बाद दूसरी मंजिल आती है, नाश्ता आ जाता है। कब्र के बाद सिरात की मंजिल है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल मैंने हदीस बयान की थी, कि मैं अपने चाहने वालों का मन ज़ारा नहीं बोदोदारी, जिसने मेरी ज़ियारत की मेरे घर से दूर से, मेरे घर के दूर से, यानी खुरासान में मौला का घर है, जो हिंद से गया, जो पाकिस्तान से गया, जो कलकत्ता से गया, जो बांग्लादेश से गया, जो कहीं से भी गया, जाने के बाद वहाँ जाके ज़ियारत की। अब इमाम रज़ा अपने ज़ायर का मकाम बताते हैं, आए आने वाले सुन, तूने खर्च करने के बाद मेरी ज़ियारत की है, तू एक मरतबा आया है, तू एक मरतबा मेरी ज़ियारत के लिए आया है। जुमला ज़हन में रहे, सफ़र से वो कतराता है कि जिसके पास ज़्यादा राह ना हो, लेकिन जिसके पास ज़्यादा राह है वो सफ़र से कतराता नहीं। आया मेरे चाहने वाले, तूने मेरी एक मरतबा ज़ियारत की है तो याद रख, मैं तेरी 3 मकाम पर ज़ियारत करूँगा, मैं तेरे 3 मकाम पर आऊँगा। पहला मरहला कब्र का है, दूसरा मरहला सिरात का है, तीसरा मरहला मीज़ान का है। तू एक मरतबा मेरी ज़ियारत को आया है, मैं तेरी ज़ियारत को 3 मरतबा आऊँगा, मैं तेरी ज़ियारत को 3 मरतबा आऊँगा। यह है ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अब इमाम हुसैन की, जिसने हुसैन के रोज़े की ज़ियारत की, पैगंबर ने फरमाया, जिसने हुसैन के रोज़े की ज़ियारत की, पैगंबर फरमाते हैं गोया उसने मेरी ज़ियारत की, और जिसने मेरी ज़ियारत की गोया उसने खुदा की ज़ियारत की। जिसने मेरी ज़ियारत की गोया उसने खुदा की ज़ियारत की, और जिसने खुदा की ज़ियारत की वो खुदा का मेहमान है, वो खुदा का मेहमान है। और जो खुदा का मेहमान हो वो खुदा की मुलाकात से घबराता नहीं, वो मुलाकात रब से घबराता नहीं। बहरहाल, तो जिसके पास ज़्यादा राह नहीं है वो सफ़र से कतराता है। ताल्लुकात जिसके हमवार हैं, जिसका रिश्ता अहले बैत से अच्छा है, वो मौत से नहीं घबराता। और अगर यकीन ना हो, मौत से कौन घबराता है? जो हक़ पर ना हो, जिसको हक़ पर होने का यकीन ना हो, और जिसको यकीन है कि वो हक़ पर है, वो मौत से नहीं कतराता, मौत से नहीं घबराता। ख्वाब में देखा कि काफिला है कि जो मौत की तरफ बढ़ रहा है, एक काफिला है कि जो मौत की तरफ बढ़ रहा है। ख्वाब को बयान किया गया। हम शक्ल मुस्तफ़ा ने हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से सवाल कर लिया, मौला बाबा कि जो काफिला बढ़ रहा है वो कौन सा काफिला है? कहा मेरे लाल, वो हमारा काफिला है, वो कोई और नहीं, हमारा काफिला है कि जो मौत की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही हुसैन के लबों से जुमले निकले, पलट के जनाब अकबर ने सवाल किया, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह अकबर, क्या हम हक पर नहीं हैं? जैसे ही अकबर ने सवाल किया तो उस कायनात के मौला ने जवाब दिया, मेरे लाल, अगर हम हक पर न हुए तो कायनात में कोई हक पर नहीं हो सकता। अगर हम ही हक पर न हो तो कायनात में कौन हक पर होगा? हम ही तो हैं कि जो हक और बातिल में फ़र्क करने के लिए निकले। हम ही तो हैं जो हक और बातिल में फ़र्क करने के लिए निकले। ये जज्बाए मासूमियत है, ये तो मासूमों का किरदार है। अगर इनके ग़ुलामों और इनके नाइबीन का किरदार देखें तो अक्ल हैरान हो जाती। कौन?
ابھی چند ایام پہلے تاریخ گزری ہے 9 ذی الحجہ. آپ جانتے ہیں کتنا دردناک دن تھا, کتنا غم اندوہ دن تھا. سفیر امام حسین حضرت مسلم علیہ السلام. 2 جملے کہہ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. جناب مسلم جناب عقیل کے بیٹے ہیں نا. اگر جناب مسلم کی ولادت اور پیدائش کا فلسفہ اگر سننا ہو تو تاریخ ابو الفضل پڑھیں, سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب مسلم کی ولادت کیسے ہوئی. مولا کائنات نے حضرت عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد آواز دی, بھائی عقیل تم نصاب عرب ہو, تم عرب کے شجروں سے واقف ہو, تم عرب کے خاندانوں سے واقف ہو. کوئی ایسا خاندان بتاؤ کہ جو بہادر ہو اور جس بہادر خاندان کی بہادر بیٹی سے میں ازدواج کروں تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. آپ انصاف سے بتاؤ کہ علی شجروں کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ جس کی تلوار نسب کو دیکھ کے چلتی ہو, جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہو, اس کا خود کا کیا عالم ہوگا. بہرحال نصاب عرب تھے مگر ایک پیغام دینا تھا مولا کائنات, ایک پیغام تھا. جیسے ہی مولا کائنات نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, جب آئینے کے سامنے صورت جاتی ہے تو ایک اصل ہوتی ہے, ایک اس کا عکس ہوتا ہے, ایک اس کا عکس ہوتا ہے. اظہار خواہش مولا کائنات کا ہونا تھا اپنے بھائی کے سامنے کہ در عقیل کے دل میں بھی ایک تمنا پیدا ہوئی, اے کاش پروردگار مجھے بھی ایک فرزند عطا کرے جو حسین کے کام آئے. تمنا علی کو عباس کہتے ہیں اور عکس سے تمنا مولا کائنات کو حضرت مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے. عباس کا جو عکس ہے وہ جناب مسلم. بلایا, اے میرے بھائی مسلم کوفے چلے جاؤ, خطوط پر خطوط آ رہے ہیں, میری طرف سے تم نیابت کرنا. کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ایک جملہ کہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے, ذاکر کسی کو نہیں رلاتا, کتابیں کسی کو نہیں رلاتی, مصحف کسی کو نہیں رلاتے. اگر سینے میں دل ہے اور دل زندہ ہے اور اس میں احساس پایا جاتا ہے تو جب بھی لفظ حسین آ جائے دل خود بھر آتا ہے, خود دل بھر آتا ہے. اور اگر یقین نہ ہو تو ایک حدیث بیان کرتا چلوں. مولا حسین نے فرمایا, انا قتیل الابرار, انا قتیل الابرار, میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا, جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا. مومن میرا ذکر نہیں کرتا مگر یہ کہ پھوٹ پھوٹ کے روتا, جیسے میرا نام آتا ہے مومن کا دل بھر آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ حسین مکمل مصائب ہے. شرط یہ ہے کہ دل پر چوٹ لگتی ہو, دل زندہ ہو, اور اگر دل زندہ ہوتا ہے تو پھر رونے کے لیے مصائب کی کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال جاؤ میری طرف سے کوفے والوں کو ہدایت کرو. جناب مسلم سفیر امام حسین بن کے کوفے کی طرف گئے اور جانے کے بعد پیغام حسینی سنانا شروع کیا. روایت کے فقرے ہیں 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کے نام پر بیعت کی. آپ انصاف سے بتاؤ کہ جس کے ہاتھ پر 18,000 بیعت کر چکے ہو اور جب وہ عشاء کا سلام پڑھے اور مڑ کے دیکھے کہ کوئی نہیں تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. سلام ہو مولا مسلم, آپ نے پردیس میں شہادت پائی ہے, میں پردیسی ہونے کے ناطے آپ کی شہادت بیان کر رہا ہوں. جب کوئی غریب الوطن کا ذکر کرتا ہے تو احساس وطنی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ جب مسلم گھر سے چلے تھے تو 2 ننھے بچے لے کر گئے تھے. اپنے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے جملے سنیے گا. جب مسلم
गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने से पहले एक दरवाजे पर जाने के बाद बैठे थे। मोमिना का दरवाज़ा था, उसने दरवाज़ा खोला, अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। क्या देखा कि कोई मुसाफिर है कि दरवाजे पर बैठा हुआ है। मोमिना ने आवाज़ दी, अरे भाई हालात ख़राब हो चुके हैं, तू यहाँ शाम के वक्त मेरे दरवाजे पर क्यों बैठा है, अपने घर चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत के कारिंदे आते हो और तुझे गिरफ्तार करें और ले जाएं। बीबी ने जुमले कहे, घर में चली गई। कुछ देर गुजरी थी कि बेटे की वजह से फिर दिल बेकरार हुआ, फिर दरवाज़ा खोला, फिर देखा कि वो शख्स बैठा हुआ है। अब मोमिना का लहजा बदला, भाई मैं तुझसे कहती हूँ अपने घर क्यों नहीं जाता, हालात ख़राब हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत के लोग आए तुझे गिरफ्तार करके ले जाएं। एक मर्तबा गरीब हुसैन ने मोमिना को नज़र भर के देखा, एक जुमला कहा, मोमिना वो कहाँ जाए कि जिसका कोई घर ना हो, वो कहाँ जाए कि जिसका कोई घर ना हो। मुस्लिम के लबों से जुमले निकले थे कि मोमिना का दिल फट गया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, परदेसी हो, मुसाफिर हो। जैसे ही मोमिना ने सवाल किया, आवाज दी, अना मुस्लिम इब्ने अकील। जैसे ही मुस्लिम ने अपना तारुफ कराया, मोमिना तड़प गई, मौला ये घर आपका है, अंदर तशरीफ ले आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। पानी पीने के बाद मुस्लिम अंदर तशरीफ ले गए। मोमिना ने एक हुजरा खाली किया ताकि मौला को उस हुजरे में आराम के साथ रख सके। खाने का इंतज़ाम किया, मुसल्ला रखा। ये हाशमी नौजवान है, ये हाशमी घराने का शेर है कि अपनी जान की परवाह किसी की आबरू से नहीं करता। रात भर मुसल्ला इबादत पर रहे, राज़ व नियाज़ करते रहे। जब सुबह सहर नमूदार हुई और कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ें आईं, तो एक मर्तबा मुस्लिम उठे, अपनी ज़रा पहनी, अपनी तलवार को उठाया और उठाने के बाद आमादा होने लगे। मोमिना की नज़र जनाब मुस्लिम पर पड़ गई, मौला कहाँ जाने का इरादा है, माहौल ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे। एक मर्तबा मुस्लिम ने एक जुमला कहा, ऐ मोमिना मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, ऐसा ना हो कि जालिम मेरी वजह से तेरे घर की बेहुरमती करे। मैं कहूँगा मौला आपको एक मोमिना के घर की कितनी परवाह है, कहीं मोमिना की आबरू आपकी वजह से न चली जाए। ये करबला का मैदान है, आपकी बहनें बेमकनो चादर, मुनादी निदा दे रहा था, आओ ये नबी ज़ादियाँ हैं, ये अली की बेटियाँ हैं, इनका तमाशा देखो। क्या गुजरी होगी जनाब मुस्लिम पर, रिवात के फ़िक्रे हैं। जंग करना शुरू की, जालिमों ने एक गड़ा खोद रखा था। जनाब मुस्लिम जंग करते करते गड़े में जैसे ही गिरे, भूखा और प्यासा शेर कब तक लड़ता। उधर जालिम है कि जो फौज पर फौज मंगा रहा है। हुकूमत से आवाज आई कि एक फर्द को कैद करने में इतनी फौज की जरूरत क्या है। तो इधर से आवाज गई, किसी बनी और बक्काल से जंग नहीं है, ये अली का शेर है, ऐसे काबू नहीं पा सकते। बहरहाल जब गड़े में जनाब मुस्लिम गए हैं तो किसी ने तलवार से हमला किया, किसी ने नेज़े से हमला किया, किसी ने पत्थरों से वार किया, किसी को कुछ ना मिला तो रेत उठाता था मुस्लिम पर डाल देता था। अल्लाह अकबर। एक बार ऐसा हुआ जनाब मुस्लिम के होठ पर वार हुआ, होठ कट गया, खून बह रहा था, दंदान मुबारक खून आलूद हुए। और जब गिरफ्तार करने के बाद दारुल अमारा में ले जाया गया तो एक चापलूस ने बढ़ के सवाल किया, मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। तो जनाब मुस्लिम ने आवाज़ दी, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं। इस हालत में भी जनाब मुस्लिम बताना चाहते हैं कि देखो जख्मी हो जाओ मगर हकीकत से मुंह ना मोड़ना, हुसैन का साथ ना छोड़ना, इसलिए कि जिसने ऐसे आलम में भी हुसैन का साथ छोड़ दिया वो हलाकत के दहाने पर पहुंच जाएगा। का सलाम करो या न करो, मौत के घाट उतरना है। का हमें मौत से डराता है, हमें शहादत से डराता है, शहादत हमारी मीरास, हमारा वर्षा है। वसीयतें की दारुल अमारा पर ले जाया गया, 2 रकत नमाज की मोहलत मांगी। मैं समेट रहा हूँ अपने बयान को। 2 रकत नमाज की मोहलत मांगी, जल्दी से जनाब मुस्लिम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। कहीं ऐसा ना हो
کہ اس ہاشمی شیر پر یہ بات آ جائے کہ موت کے خوف سے نماز میں دیر کر رہے. اللہ اکبر. نماز ادا کی. اب جب قتل کے لیے آمادہ ہوئے تو کہا اگر ممکن ہو تو مجھے پانی دے دو. یہ کربلا کا سفیر، یہ کربلا کا مقدمہ ہے، یہ حسین کا ایلچی ہے. پانی مانگا، پانی لایا گیا. جو منہ سے لگایا تو خون کے قطرے پانی میں چلے گئے. پانی پھینک دیا، دوبارہ پانی آیا گیا، پھر دیا، پھر پانی مضاف ہوا. ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر کی. پروردگار گواہ رہنا، میں ان پیاسوں کے لیے آیا ہوں کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کریں گے. میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. ادھر حسین کا قافلہ ایک منزل پر تھا. کوفے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا. کوفے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا. سوال کیا بھائی تیرا آنا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مولا میں کوفے سے آیا ہوں. کہ اگر کوفے سے آئے ہو تو میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہ مولا کوفے میں ناکہ بندی ہو چکی تھی، مسلم اسیر ہو گئے تھے، دربار میں مسلم کی حضوری تھی، قریب تھا کہ مسلم کی شہادت واقع ہو جائے. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا. بارلہا میرے بھائی کی خیر ہو. کچھ وقت گزرا، دوسرا شخص آیا، حالات پوچھے. پھر حسین نے کہا سرد کھینچی. جب تیسرا شخص آیا اور سوال کیا تو شخص نے آواز دی مولا بیان کروں یا تنہائی میں چلوں؟ سنیے گا مولا یہی بیان کر دوں یا تنہائی؟ کہا یہی بیان کرو، کوئی اور نہیں ہے. یہ میرا شیر عباس ہے، یہ میرا بیٹا اکبر ہے، یہ سب میرے اہل حرم ہیں. کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی لاش میں، اللہ اکبر، مسلم کی لاش کے پیروں میں رسیاں باندھی جا رہی تھی. جب مولا نے جملہ سنا اور عباس نے جملہ سنا تڑپ گیا حسین کا شیر. مولا بے جہاز مجھے کوفہ بھیج دیجئے. عباس کوفہ جا کر کیا کرو گے؟ کہ آپ کو یقین ہے نا میرا غیرت دار مسلم اکیلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم کا لاشا دارالامارہ لایا جائے اور کوئی اٹھانے والا نہ ہو. کہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ مسلم کے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے. حسین نے 2 انگلیاں بلند کی. کلیجے پر ہاتھ رکھیے گا. حسین نے 2 انگلیاں بلند کی. کہ عباس انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے غور کیا تمام زمینیں پست ہوئی، زمین کوفہ بلند ہوئی، دارالامارہ نظر آئی. مسلم کے سر پر وار ہوا. جیسے ہی وار ہوا مسلم کا لاشا دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا. کہا آقا مجھے بھیج دو تاکہ لاش کو آغوش میں لے لوں. کہا عباس تم نیچے کے غور نہیں کرتے ہو. اب جو عباس نے نیچے دیکھا ایک برقع پوش معظمہ جو ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آواز دے رہی ہے آجا میرے لال مسلم، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی عباس نے دیکھا مولا یہ بی بی کون ہے؟ عباس تم نے نہ پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ. جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے لحد کو چھوڑا، ہمارے ساتھ ساتھ سفر پہ ہے. اور جب مسلم کا لاشا دارالامارہ سے پھینکا جا رہا تھا میری ماں نیچے انتظار کر رہی تھی. اے میرے لال مسلم، اگر تو نے میرے لال پر اپنی جان نثار کی ہے تو میں تیرے لاشے کو زمین پر نہیں آنے دوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. بار الہ جملہ حاضرین کی نیک خواہشات کو پورا فرما. بار الہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مجلس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی. میرے معبود ہمارے نوجوانوں کو جذبہ علی اکبر عطا فرما، ہمارے بچوں میں جذبہ علی اصغر عطا فرما. بار الہ ہماری ماں بہنوں کو سیرت زینب عطا فرما، پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے معبود دنیا سے جب تک نہ اٹھا جب تک تو تیرا رسول تیرا ولی راضی نہ ہو. بار الہ ہمارے عمل کو اس لائق بنا کہ تیرا رسول راضی ہو جائے، تیرا ولی راضی ہو جائے. میرے معبود جہاں حیدر کرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے معبود مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. میرے معبود ظالم اپنی بربریت پر ہے، دشمن
تلا ہوا ہے کہ ہمیں مٹا دے۔ میرے معبود ہماری ناموس کی حفاظت فرما، میرے معبود اس شاعر اللہ عزائے حسین کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اگر ہم جئیں تو تیری رضا کی خاطر، ہمیں موت آئے تو تیری رضا پر موت آئے۔ میرے معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ہر اس عمل کو قبول فرما کہ جو تیری خوشنودی کے لیے کیا گیا۔ میرے معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔